أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نیک اعمال میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے معاشرے میں کہ ہر بندہ دوسرے سے نیک معاملے میں آگے بڑھ جائے، اور جو کوئی برا کام دیکھے اس پر خاموشی اختیار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اپنے سے کم تر حیثیت والوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو اور ان کے حالات کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو اور ان کی صحبت اختیار کرو. کیا حکمت بھرے فرمان ہے. واقعی دنیا کے معاملے میں جب ہم کسی سے صحبت اختیار کریں گے، اس کے ساتھ معاملہ کریں گے اور اس کو آئیڈیل بنائیں گے، تو ہمارا مقابلہ کن چیزوں میں ہوگا؟ اس کی تنخواہ 50,000 ہے، میری تنخواہ 20,000. کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ میں اس سے میری تنخواہ بڑھ جائے. دوسری کوشش کیا ہوگی؟ میرا گھر 5 مرلے کا ہے، میرے دوست کا معاملہ جو دنیا میں بڑا کاروباری ہے اس کا گھر 10 مرلے 1 کنال میں ہے، میرا عام سا مکان ہے، اس کا بنگلہ ہے، میرے پاس چھوٹی سواری ہے اور اس کے پاس بڑی سواری ہے، میرے گھر میں ضروریات زندگی کا سامان کم ہے، دوسرے میرے بھائی کے پاس سامان زیادہ ہے. میرے بھائی خود سوچیں کہ اگر ہمارا مقابلہ دنیا کے معاملے ہو جائے تو آج جو ہم بے سکونی دیکھ رہے ہیں، آج جو ہم افراتفری دیکھ رہے ہیں، آج جو ہم حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم نے بڑوں کو آئیڈیل بنا لیا اور دین کے معاملے میں اپنے سے چھوٹوں کو آئیڈیل. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث فقیہ اللہ والے گزرے ہیں. وہ بڑے مالدار بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. انہوں نے ایک بڑی اقتباس ہے ان کا، اور بڑی پیارا اقتباس ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. ابھی ہدایت نہیں ملی تھی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ مالداروں کے ساتھ گزارا، صبح سے شام تک مالداروں کے ساتھ رہتا تھا. جب تک میں مالداروں کی صحبت میں رہا میں ہمیشہ غمگین اور افسردہ ہی رہا، کیونکہ جہاں جاتا یہ دیکھتا کہ اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اس کے کپڑے جو زیب تان اس نے کیے ہیں وہ میرے کپڑوں سے بہتر ہیں. تو ان کو دیکھ دیکھ کر ایک کڑن میرے اندر پیدا ہوتی تھی، اور ہر وقت جس کی وجہ سے میرے اندر جو چڑچڑا پن آ گیا تھا اور میں غمگین رہنے لگ پڑا. لیکن بعد میں دنیاوی حیثیت سے جو کم مال والے تھے ان کی صحبت اختیار کی. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تو پھر فرمانے لگے کہ میں راحت پا گیا، اس واسطے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں تو بہت خوشحال ہوں، میرا کھانا بھی میرے دوست کے کھانے سے اچھا ہے، میری سواری بھی میرے دوست کی سواری سے اچھی ہے، میرا گھر بھی میرے دوست کے گھر سے اچھا ہے، میرے پاس جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ میرے دوست سے اچھا میں کھاتا پیتا ہوں. اس واسطے میں اللہ کے فضل سے راحت میں آ گیا ہوں. میرے بھائیوں، یہ ایک نسخہ اکسیر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد.
کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اپنے سے کمتر حیثیت والوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ پوری زندگی کی پریشانیوں کا حل اور قناعت کی نعمت عظما وہ اس چیز میں ہے۔ اس فرمان پر اگر اللہ تعالی ہمیں عمل عطا فرما دے تو ہمیں قناعت کی نعمت مل جائے گی، پھر ہمیں سکون مل جائے گا، پھر ہمیں ڈھارس بن جائے گی کہ اللہ تعالی نے ہم پر کتنی نعمتیں کر رکھی ہیں دنیا کے معاملے میں۔ اگر ہمارا دوستی، ہماری صحبت اپنے سے کم درجے والوں کے ساتھ ہوگی تو پھر سکون ہی سکون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ 2 وادیاں مل جائیں۔ اور واقعی دنیا کی تو ریس ہے۔ یہ جو آج حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے، یہ جو نفسا نفسی ہے، یہ جو جرائم بڑھ رہے ہیں، یہ جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں، میرے بھائیو یہ فتنے لالچ کا نتیجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دنیا کے معاملے میں دوڑ لگانے کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم دنیا میں جو لوگ کامیاب ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بے سکون بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارے لڑائی جھگڑے بھی ہیں، ہر گھر میں فتنہ ہے، ہر جگہ ایک آزمائش میں سے ہم دوچار ہیں، ہماری زندگی سے سکون ختم ہو گیا۔ صبح سے لے کر شام تک ہم دنیا کے کتے بن کر دنیا کے پیچھے دم ہلاتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا ہے کہ ہم سے آگے بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت ابا جی رحمت اللہ، حضرت مرشد عالم رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنا، اس کو دل میں مت جگہ دینا۔ جتنا تم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھو گے اتنا یہ کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ میرے بھائیو یہ واقعی سچ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی جو محبت ہے اس سے ہمارے دل کو خالی فرما دے۔ پھر ایک اور ارشاد فرمایا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ راحت اور آرام اور چیز ہے اور اسباب راحت اور چیز ہے۔ راحت اللہ کی طرف سے دیا ہوا، آرام اللہ کی طرف سے عنایت کردہ ایک تحفہ ہے، اور اسباب راحت تو راحت نہیں پہنچا سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بالکل کلاش ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن اس کے پاس راحت ہے، سکون ہے، قناعت ہے۔ وہ سر کے نیچے اینٹ کو رکھتا ہے، خوب 6-8 گھنٹے نیند پوری کر لیتا ہے، اس کے اوپر پکی چھت نہیں، ٹین کی چادر ہے، اس کے پاس مسہری اور پلنگ نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، وہ فرش پہ سوتا ہے، اس کو ماحول ٹھنڈا کرنے والی مشین، ایئر کنڈیشنر اس کے پاس نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، لیکن وہ زمین پر سونے والا، فرش پر بغیر بستر کے لیٹنے والا، بغیر پکی چھت کے جس کا گھر بھی ہے، وہ اگر اینٹ کے نیچے سر رکھ کر، سر اینٹ کے اوپر رکھتا ہے اور آرام کرتا ہے اور اس کو 8 گھنٹے نیند آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں راحت اور قناعت، اور یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ دوسری طرف ایک بندے کے پاس پختہ چھت ہے، بڑا بنگلہ ہے، ایئر کنڈیشن گھر ہے، وہ مسہری، بڑی قیمتی بیڈ، رات کو سونے سے پہلے نیند کی گولی لے کر سوتا ہے، نیند پھر بھی نہیں آتی، اور پھر کروٹیں بدل بدل کر پتہ نہیں رات کے کس پہر چند منٹوں، چند ساعتوں کے لیے اس کی آنکھ لگتی ہے، اور پھر جب بیدار ہوتا ہے تو فریش بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف مقابلے میں وہ بندہ جس کو راحت ملی اور جس کو اسباب راحت ملے وسائل کی وجہ سے، اس کے پاس تو قناعت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے سکون چھین لیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے
کہ ہمیں یہ پختہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ مال و دولت کے ذریعے راحت نہیں مل سکتی، مال و دولت کے ذریعے اور اس مسابقت کے ذریعے ہمیں سکون نہیں مل سکتا، مال و دولت کے ذریعے رشتوں کی محبتیں نہیں مل سکتی، مال و دولت کے ذریعے آپ اچھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ زندگی اگر گزارنی ہے تو اعمال کی طرف دوڑ لگانی ہوگی، زندگی اگر پرسکون گزارنی ہے تو اعمال کی طرف راغب ہونا ہوگا۔ اگر اللہ کی طرف راغب ہو کر کچھ اعمال کر لیے، اللہ تعالیٰ وہ راحت عطا فرمائیں گے، وہ سکون عطا فرمائیں گے، وہ محبتوں سے دل کو لبریز فرمائیں گے، جو بڑے بڑے گھر والوں کو، جو بڑی بڑی کوٹھی والوں کو، جو بڑی بڑی کاروں والوں کو، بنگلوں والوں کو اور مال و اسباب مال و منال والوں کو وہ جو سکون نہیں، وہ راحت اور محبت نہیں ان کے دل کے اندر، جو اس فقیر بے نوا کے پاس ہوگی۔ میرے بھائیو، یہی ہے اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یہ جنت اس اعمال کی مسابقت کی وجہ سے وہ کس کی ہے؟ وہ متقی لوگوں کی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ کہ جس کے دل کے اندر ایک دائیا پیدا ہوا نیکی کا، اور اس نے پھر شیطان کے حملے کو مؤخر اعمال کو مؤخر کرنے کا حملے کو ناکام بناتے ہوئے فوراً اس پر جت گیا اور کوشش شروع کر دی کہ اس دائیے کا، اس مہمان کا، اس وارد کا اکرام کرنے لگ پڑا۔ میرے بھائیو، یہی بندہ ایسا ہے کہ جو اس دنیا میں بھی پرسکون ہوگا اور آخرت کا سکون تو اس کا مقدر ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال کی دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو داعیہ دل میں پیدا ہو اس داعیے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن اور رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے اور یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کا خاتمہ فرما۔ اے مالک، ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سنت کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم نے سنا کہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہیں، اتنی ماں شفقت نہیں کرتی جتنے کریم آقا آپ شفقت فرماتے ہیں، بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے، ہم نے دنیا میں دیکھا کہ ماں بچے کو جب غلاظت میں لٹرا ہوا دیکھتی ہے کہ اس نے اپنے کپڑے گندے کر لیے تو اس کو وہ دور نہیں جانے دیتی اپنے سے، بلکہ قریب لاتی ہے، غسل خانے میں جا کر اس کے کپڑوں کو اتار کر غلاظت اور نجاست سے اس کو نجات دیتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، شیمپو لگاتی ہے، پھر خوشبو لگاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے اور پھر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ مالک، یہ تو دنیا کی ماں اور اس کی محبت کا معاملہ، آپ تو 70 گنا زیادہ شفیق ہیں۔ رب کریم، گناہوں کی نجاست سے ہم اپنے آپ کو آلودہ کر بیٹھے، رب کریم ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ایک کریم ذات آپ ہی تو ہیں کہ جو آپ اس نجاست اور غلاظت سے ہمیں نجات عطا کر سکتے ہیں، یا اللہ گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے،
ہمیں دور مت جانے دیجئے، شیطان کا نوالا مت بننے دیجئے، ان گناہوں کی نجاست اور غلاظت کو ہم سے دور کر دیجئے، یا اللہ تقوی کی پوشاک ہمیں پہنا دیجئے، یا اللہ توبہ کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ نیک اور صالح اعمال کی خوشبو ہمیں لگا دیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما کر یا اللہ اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے۔ مالک ہم آپ سے دور ہو کر ذلیل ہو گئے، شیطان نے ہمیں جی بھر کر لوٹا، یا اللہ صبح بھی لوٹتا تھا، دن کو بھی لوٹتا تھا، شام کو بھی لوٹتا تھا، یا اللہ لٹے پٹے مسافر پر تو یا اللہ دنیا والے بھی ترس کھاتے ہیں۔ مالک ہم شیطان کے لٹے ہوئے آپ کے بندے ہیں، یا اللہ آپ بھی رحم فرما دیجئے اور یا اللہ ہم پر ترس کھا جائیے اور ہمیں شیطان سے آئندہ زندگی ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ مالک اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، یا اللہ اعمال کی دوڑ میں شامل فرما دیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ اعمال کی مسابقت اور مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ یہ جو داعیہ دل میں آتا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مہربانی فرما، ہماری تمام کاموں میں برکت عطا فرما، اعمال میں برکت عطا فرما، افعال میں برکت عطا فرما، کاروباروں میں برکتیں عطا فرما، قدم قدم پر اپنی برکتیں ہمارے شامل حال فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ مالک دنیا میں ہم نے دیکھا کہ روز ایک نیا فتنہ ہے، کئی قسم کے فتنے ہیں، میڈیا کا فتنہ ہے، انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، یا اللہ کمیونیکیشن کا فتنہ ہے، سیل فون کا فتنہ ہے۔ مالک ہم اپنی اولاد کو بچانا بھی چاہیں تو نہیں بچا سکتے۔ مالک ہم نے سنا کہ آپ امانت دار ہیں، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہم آپ نے اور اپنے بچوں کے ایمان کو یا اللہ آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم اس قیمتی چیز کو جس طرح بچہ قیمتی کھلونے کی حفاظت نہیں کرتا تو والد کے پاس رکھوا دیتا ہے کہ ابا جی جب مجھے کھیلنے کا دل چاہے گا آپ مجھے دے دیجئے گا، میں کھیل لیا کروں گا۔ مالک ایمان کی حفاظت ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی اور اپنی نہیں کر پاتے، یا اللہ کے اس ایمان کو ہم آپ کے پاس جس طرح بچہ کھلونا رکھواتا ہے، ہم ایمان آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھواتے ہیں۔ رب کریم موت سے پہلے اس ایمان کو ہمیں واپس لوٹا دیجئے، یا اللہ یہ قیمتی چیز ہے، ہم اس کی قدردانی نہ کر سکے، یا اللہ بدعمالیوں والی زندگی گزار بیٹھے۔ مالک اب احساس ہوا، کریم پروردگار مہربانی فرما دیجئے، ایمان کی حفاظت شیطان و نفس سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ برے دوستوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ رب کریم اس ایمان کو یا اللہ ہمارے لیے یا اللہ ذخیرہ آخرت بنا دیجئے اور مرنے سے پہلے اس کو لوٹا دیجئے، اور ہماری زندگی کے آخری دن کو ہماری زندگی کا حسین ترین دن بنا دیجئے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مرنے سے پہلے ہمارے لبوں پر جاری فرما دیجئے۔ اور یا اللہ اس حالت میں کہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں، اور غیب سے یہ صدا آ رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور یا اللہ آپ ان لوگوں میں شامل فرما رہے ہوں کہ جن کو آپ نے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمانا ہے۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ اعمال کا پلڑا خالی ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے، یا رب کریم کرم فرما دیجئے، اس شرمندگی سے نجات عطا فرما دیجئے اور آئندہ زندگی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس رمضان کو ہمارے لیے ماہ غفران بنا دیجئے، ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دیجئے، ہمارے دن کے روزے کو بھی قبول فرما دیجئے، رات کی تراویح اور عبادت کو بھی قبول فرما لیجئے، ذکر تلاوت کو بھی قبول فرما لیجئے، درود شریف استغفار کو بھی قبول فرما لیجئے، اور اس سارے اعمال کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، تمام وبائی امراض، تمام موذی متعدی امراض، یا اللہ روحانی امراض سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، اور جو متاثر ہو چکے یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز فرما۔ رب کریم جو خدمت میں مصروف ہیں
یا اللہ ان کی خدمت کو قبول و منظور فرما، ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، ان ڈاکٹرز اور نرسز کی زندگیوں کو یا اللہ جو اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ایمان والوں کی زندگیوں کو بچانے کی فکر میں ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں کو محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد